إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ انسان نے جب سے کائنات میں تحقیق کا عمل شروع کیا ہے اور چیزوں کو کھوجنا اور پہچاننا شروع کیا ہے تو انسان کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ بات جمادات سے شروع ہوتی ہے۔ پتھر ایک بے جان چیز ہے، بے ارادہ چیز ہے، صدیوں ایک جگہ پڑا رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا جب تک اسے کوئی حرکت کرائے نہ، لیکن صرف اسی کی کھوج میں لوگوں کی زندگیاں خرچ ہو جاتی ہیں اور وہ پتھروں کو نہیں سمجھ پاتے۔ دنیا کے ایک حصے میں ان میں اور خواص ہوتے ہیں، دوسرے میں اور خواص ہوتے ہیں، اور پتھروں کے نمونے لینے کے لیے لوگ ملکوں سے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ پھر آگے درختوں کی بات آ جاتی ہے۔ باٹنی والے جب درختوں کی کنہوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی میں کھو جاتے ہیں۔ ساری زندگی خرچ ہو جاتی ہے ایک سائنسدان کی اور وہ درختوں کو ہی نہیں سمجھ پاتا۔ نئی نئی دریافتیں ہوتی، ان کی آپس کی کمیونیکیشن دریافت ہوتی ہے، پتہ چلا وہ درد کو محسوس کرتے ہیں، پتہ چلا وہ فریاد بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہیں، اگرچہ ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن ایسے آلات ایجاد کر لیے گئے کہ جن میں باقاعدہ اگر کسی درخت کے پتے کو چیرا دیا جائے تو اس کی آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ فریاد کرتا ہے اور پھر درخت میں سے کیمیکل آگے بڑھ کے اس زخم کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی
بے ارادہ مخلوق ہے، حرکت اپنی جگہ سے موومنٹ نہیں کر سکتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری قسم حیوانات کی آتی ہے، جمادات، نباتات اور پھر حیوانات۔ حیوانات کی تو اپنی ایک کنگڈم ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کے یہاں سلطنتیں ہیں، ان کی ملکہ اور بادشاہ ہیں، ان کی فوج ہے، ان میں زراعت کا نظام ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں۔ چیونٹیاں باقاعدہ ان جانوروں کو پالتی ہیں، لا لا کے ان کے سامنے ڈالتی ہیں، کھلاتی ہیں، اور جب پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو چوستی ہیں، پھر اور کھلاتی ہیں، ان کو موٹا کرتی ہیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ قسم کی چیونٹیاں رکھی گئی ہیں جو ان کا خیال رکھتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں ضابطے ہیں، سزائیں ہیں۔ جو شہد کی مکھی کسی کڑوے پھول سے لے آتی ہے رس چوس کر، پھر اگلی بار لانے کے لیے زندہ نہیں رہتی، اس کا سر کاٹ دیا جاتا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے میں انسان کی عمریں لگ جاتی ہیں۔ تو انسان جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کی بہترین تقویم کر دی۔ تقویم یعنی اس کی جو قوام چاہیے ایک انسان بنانے کے لیے، وہ سارا میں نے ٹھیک مسالہ ڈالا اس کے اندر۔ تقویم یہ جو ہمارے یہاں مساجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، اس کو تقویم کہتے ہیں، تقویم ثانوی۔ اس میں لکھا ہوتا سورج اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے اشراق ہوگی، اتنے بجے زور ہوگی، اتنے بجے عصر ہوگی۔ ہر انسان کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مذہب اس میں کچھ بھی نہیں لکھتا، مذہب تو اس لکھے ہوئے کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْمُسْلِمَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ الانسان جو ہے چاہے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، خود انسان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کو مذاہب ہنٹ کرتے ہیں، ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ برا انسان کسی بھی مذہب کے کام کا نہیں ہے، اس کے لیے بدنامی کا باعث۔ وہ جو ریپسٹ جنہوں نے انڈیا میں وہ بچی کو ریپ کیا، آپ کو پتا ہے، وہ ہندوازم کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ وہ ہندو نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ یہی کام جب کوئی مسلمان کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا ہے، انسانی سطح میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ کائناتیں ہیں انسان کے اندر، بہت گہری چیز ہے یہ۔ یعنی جس کے اندر اللہ پاک نے اپنی صفات میں سے کچھ پھونکا ہے، چکھایا اس کو، تڑکا لگایا اپنے ارادے کا اس کو۔ ارادہ ہمارا بھی ہے نا، ارادے کی سزا اور جزا ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کی صلاحیت ہر بندے کے اندر موجود ہے، نیکی کرنے کی صلاحیت ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے ہر مذہب اپروچ کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے مل جائے۔ آپ جاتے ہیں سبزی کی دکان پر، کوئی اچھی چیز ہو تو ہر گاہک کوشش کرتا ہے کہ میں اٹھاؤں اسے۔ اگر وہ چیز ہی اچھی نہیں ہے تو کمپٹیشن ختم ہو جائے، پھر کوئی بھی اس طرف جاتا ہی نہیں، اس ٹرے کی طرف نہیں جاتے جہاں گلے سڑے آم پڑے ہوں۔ برے انسانوں کی تلاش کسی مذہب کو نہیں۔ جس کے اندر انسانیت مر جائے وہ کسی مذہب کے کام کا نہیں۔
لوگ کہتے ہیں جی پہلے انسان یا پہلے مسلمان. پہلے انسان. مذہب کو انسان کی تلاش ہے. مذہب انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے. دو ٹانگوں پر چلنے والے درندوں کے لیے نہیں ہے وہ. سب سے پہلے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر جب وہ صلاحیتیں کھو دیتا ہے تو پھر اسفل السافلین ہو جاتا ہے. حیوانات سے بھی اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، کیٹلز ہیں، مویشی ہیں، صرف دو ٹانگوں پر چلنے والے. فرق یہ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے. شیر اس وقت اٹھتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے اور اتنا ہی مارتا ہے. 10 شیر مل کر ایک ہی جانور ماریں گے، اسی کو کھائیں گے. 10 نہیں ماریں گے کہ 9 پڑے رہیں، گلتے رہیں، خراب ہوتے رہیں اور ہم ایک کو کھا رہے ہیں. کبھی نہیں کریں گے. ایک انسان ہے جو سینکڑوں مار دیتا ہے اور کھاتا بھی نہیں ہے. پھر ایسا کہیں کسی کتے بھی نہیں مارتے اس طرح کتوں کو. تو انسان جو ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں. اگر انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر جس مذہب میں بھی آپ چلے جائیں، مذہب آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. ہم اصل میں ہیں پیدائشی مسلمان، پیدائشی ہندو، پیدائشی سکھ، پیدائشی عیسائی. پیدا ہو گئے مجبوری تھی. جس طرح رنگ اور نسل مجبوری، اسی طرح ہم نے مذہب کو بھی مجبوری بنا لی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہندو ہے، پیدا ہندو ہوا، سوائے ہندوازم کی باتیں، اپنے ہی مولویوں کی باتیں وہ بھی جب سنتے ہیں، ان کا لیکچر جب ہوتا ہے ان کے سادھوؤں کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے. جس طرح آپ نے ذاکر نائک کے دیکھا نا مجمع، ایسا ان کے سادھوؤں کے سامنے بھی لگا ہوتا. بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھاشن دے رہا ہوتا. انہوں نے اور کوئی بات سنی نہیں. ان میں بھی سارے جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن رہتے پھر بھی ہندو ہیں. ان میں ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں. وہ بھی ہیں جو اپنا خود پیٹ کاٹ کے اسپتال بنا دیتے ہیں، تالاب بنا دیتے ہیں. آپ کو پتا آپ کے یہاں جتنے تالاب پکے ہیں وہ ہندوؤں اور سکھوں نے بنائے، مسلمانوں نے کوئی نہیں بنائے. مسلمان تو اینٹیں اکھاڑ کر لے گئے ان کی. دیالو ہیں، بلڈ دیتے ہیں، دیانت دار ہیں. انڈیا سے ایک وکیل آیا تھا، بڑی خبر چلی تھی اس کی. اوکاڑے کے علاقے سے اس کے والد صاحب نے مائیگریشن کی تھی، تو ان کے پاس کسی مسلمان نے کچھ سونا رکھوایا ہوا تھا. افراتفری میں وہ نکل گئے، اس لیے کہ پتہ چلا کہ جی مسلمانوں کے جتھے آ رہے ہیں مارنے کے لیے. تو اصل میں مسلمان جو یہاں مار رہے تھے وہ جہاد کی وجہ سے نہیں مار رہے تھے، لوٹ مار کی وجہ سے مار رہے تھے. جتنا بھی قتل عام ہوا ہمارے پاکستان کے اندر غیر مسلموں کا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو چھوڑ دیا تھا نا یہودی کو، کہ غصہ آ گیا تھا، کہا کہ اب ماروں گا تو جو تو نے تھوکا ہے اس کے انتقام میں ماروں گا. لوگوں کے لیے تو یہ ہوگا کہ علی نے بندہ مار دیا اللہ کی راہ میں. اللہ کو پتہ ہے تھوک کے لیے مارا، میرے لیے نہیں مارا. اللہ کو پتہ ہے ہم نے لوٹ مار کے لیے مارے ہوں. تو وہ اسی افراتفری میں جان بچانے کے لیے سونا بھی لے کے چلا گیا. مگر جب تک وہ زندہ رہا اپنے بچوں کو وہ کہتا رہا کہ یہ امانت ہے میری پاس مسلمانوں کی، اور فلاں جگہ ہے اور فلاں قصبہ ہے، ضلع فلاں، تحصیل فلاں، تو تم یہ ان کو پہنچانا ہے. خود وہ بیچارہ فوت ہو گیا. بچہ جب اس کا آیا تو بیٹا بھی 40s میں تھا، بڑا مشہور وکیل تھا وہ انڈیا کا. تو وہ آیا اور اس کے بیوی بچے بھی تھے. اس نے پھر آ کے وہ سونا اس گاؤں پتہ کیا. وہ صاحب بھی فوت ہو گئے تھے جن کا سونا تھا، ان کی اولاد تھی، آگے بچے تھے، بہویں تھیں. اس نے دیا ان کو واپس وہ سونا. اس نے کہا کہ یہ میرے والد کے پاس امانت تھی آپ کی، وہ جب تک زندہ رہے بڑے بےتاب رہے. اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، مجھے ویزا نہیں ملا، حالات ایسے تھے انڈیا پاکستان کے. اب مجھے ویزا ملا تو میں یہ دینے آیا، اور میں اپنے آپ کو بڑا سکون میں محسوس کرتا ہوں.
دوسری طرف وہ بھی ہیں جب زلزلہ آیا تو آپ کو پتہ ہے لوگ مرے، تو خواتین کے ہاتھ سے چوڑیاں نہیں اتری تو وہ ہاتھ ہی کاٹ کر لے گئے، پورا پورا بازو گھر جا کے دیکھیں گے پھر۔ تو برے لوگ کسی مذہب کے کام کے بھی نہیں، اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو ایک ہندو جب اپنی کتاب کی طرف جائے گا تو آپ کو جب بھی دعوت کے لیے ملے گا تو آپ کو نیک ہندو ہی آپ کا شکار بنے گا، وہ جو اپنی کتاب سے جڑا ہوا وہ آپ کی کتاب کو بھی پڑھ لے گا۔ جو بندہ اپنی کتاب کوئی نہیں پڑھتا وہ دوسرے مذہب کی کتاب کیسے پڑھے گا؟ میرے پاس سے گزر کر میری بات تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے؟ جنہیں قرآن پڑھنا نصیب نہیں وہ اور کوئی کتاب کیا پڑھیں؟ تو ہمارا بھی جو ہدف ہے وہ ان میں بہترین انسان ہے، جو وہاں مذہبی ہے وہ اس طرف بھی آئے، جس کی سوچ خدا کی تلاش میں لگی ہوئی ہے اسے ہی خدا کا آپ بتائیں گے تو وہ آئے گا نا کہ اس طرف یہاں ہے۔ عیسائی جو تھے، یہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے فیصلہ کروانے کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی تم کیا سمجھتے ہو یہ حق کی تلاش میں آئے؟ ایسا نہیں، اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ فیصلہ کر دیجئے، ریجیکٹ بھی کر دیجئے، واپس کر دیجئے، آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ کہیں جاؤ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا۔ فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن جب آپ اگر فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ سے فیصلہ کون سا لینے آئے جبکہ ان کی اپنی کتاب میں میرا فیصلہ موجود ہے؟ اگر انہیں اللہ کا فیصلہ چاہیے، عندهم التوراۃ، تورات ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، یہ اس کے بعد روگردانی کرتے ہیں اور یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس حق کی تلاش میں نہیں آئے، ڈسکاؤنٹ کی تلاش میں آئے۔ جیسے لوگ پھرتے ہیں نا مولویوں کے پاس، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، کہیں نہ کہیں تو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا۔ اچھا وہ پڑھا کے بھیجتے تھے، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر تو اس نے یہ فتویٰ دیا تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا پھر نہیں لینا۔ تو پتہ چلا کہ اگر مقصد اللہ کے حکم پر چلنا ہے تو پھر تو وہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اس پہ چل لیں۔ دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اللہ کا حکم نہیں چاہیے، اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے۔ تو انسان اللہ کی بے مثال تخلیق ہے، مخلوق میں سے انسان کی مثال اور کوئی مخلوق نہیں۔ فرشتے پانی بھرتے ہیں اس کے آگے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنے ڈرائیورز رکھے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے انسان کو سمجھ لیے، جو وقت گزرا تو جس طرح آپ کو پتھروں کی قسمیں سمجھنے لگیں، اسی طرح درختوں کے آپ کو معاملات سمجھ لگے، اسی طرح آپ کو حیوانات اور ان کی کنگڈم کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، اسی طرح سائنس انسان کو بھی دریافت کرتی چلی جا رہی۔ آپ کے سامنے ڈی این اے آ گیا کہ بھائی یہ ایک فیملی کا ایک ہی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا۔ یہ چیز پہلے معلوم نہیں تھی، ہمارے ائمہ کو معلوم نہیں تھی، صحابہ کو معلوم نہیں تھی۔ فنگر پرنٹس نہیں ملتے، ہر بندے کے اپنے ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جی چونکہ ہمارے ائمہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے لہذا یہ ہے ہی نہیں ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈھیر ساری ہمارے یہاں ایجادات ہیں دوائیوں کی اور بیماریوں کی، جو پہلے زمانے میں لوگ جن کی وجہ سے مر جاتے تھے اب طویل ہو جاتے، شوگر کے ساتھ لوگ 20 30 سال جی لیتے. تو انسان قیامت تک سمجھا جاتا رہے گا. جو علم ترقی کرے گا انسان کی ایک نئی جہت سامنے آئے گی کہ یہ چیز کیا ہے. ہمارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے انسان کے باطن پہ محنت کی. وہ کہتے ہیں کہ باہر نہیں، اللہ سے ملاقات کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے اندر سے ہو کر گزرتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت بڑا ایک مکان ہوتا ہے، حویلی ہوتی ہے، مگر اس میں انٹرنس چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے. کہا کہ اللہ پاک بہت بڑی ہستی ہے لیکن اس کو سمجھنے کا دروازہ انسان ہے. یہ جتنا اپنے اندر جائے گا اپنے آپ کو سمجھے گا. من دان نفسہ دان ربہ، من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے جتنا اپنے آپ کو پہچانا اتنا ہی اس نے اپنے رب کو پہچانا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز جب پہچانی جاتی ہے تو وہ اپنی تخلیق سے پہچانی جاتی ہے، اور تخلیق میں چوٹی کی چیز خود انسان. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان نے جب اپنے آپ کو بھول کر رب کی تلاش شروع کی تو اس کا راستہ لمبا ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں جب ہم پیٹرول پمپ پہ اترتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے جانا ہے وضو بنانے کے لیے. وضو خانہ جو ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ بالکل ہی گاڑی کے سامنے آپ نے سمجھا اس طرف. آپ گھوم کے گئے اور پوری مسجد گھوم کے جب آپ اپنی گاڑی کے سامنے آئے تو آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ہوا کہ یار یہ تو بالکل ہی میری گاڑی کے سامنے تھا، میں اتنا ٹائم میں نے ضائع کیا ادھر سے گھوم کے. لوگ 60 سال گزار دیتے گھومتے ہوئے، رب سامنے ہوتے، اس کا احساس نہیں لوگوں کو ہوتا. تو انسان اگر اپنی ہستی سے رب کی تلاش شروع کرے تو یہ سب سے شارٹ کٹ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی صفات کی خوشبو انسان میں رکھی اور کسی مخلوق میں نہیں رکھی. ارادہ اس کو دیا. جبرائیل صدیوں کھڑا رہے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ اسے نہ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جبرائیل کا بھی چکر لگا لیا کرو. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. اے محمد ہماری مرضی تھوڑی چلتی ہے کہ جب دل کیا تو چلیں جی آؤٹنگ کے لیے چلیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک مقام ہے، ہم اس مقام پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آرڈر ہوتا ہے تو وہاں سے ہم ریلیز ہوتے ہیں، ورنہ نہیں. جبرائیل کو بھی آؤٹ پاس دیا جاتا ہے تو آسمان سے نکلتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے تو واپس جاتا ہے. یہ انسان ہے بلایا جا رہی ہے اللہ صلاح اور وہ سینمے کی طرف چل پڑتا. اللہ کہتا جانے دو، میں نے اس کو ارادہ دی ہے. جب ارادہ دیا ہے تو پھر استعمال بھی کرنے کے لیے دیا نا. اگر انسان کو جبر سے مسلمان بنانا ہوتا، جیسا کہ ہمارا آئیڈیا ہے کہ ہمارا بس چلے تو کافروں کو مٹا دیں، زمین کو صاف کر دیں کافروں سے ہم، یہ جنونی سوچ، یہ جینوسائیڈ کی جو سوچ ہے کہ ہمیں اگر کس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ کو نہیں ملا، کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نہیں دے رہا آپ کو، اس لیے کہ اس نے دنیا چلانی ہے. جو وقت اس نے مقرر کیا اس وقت تک اس دنیا کو قائم رکھنا ہے. جو فیصلہ اس نے کیا اس فیصلے پر کبھی اللہ پچھتایا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ غلطی کرتا ہی نہیں. پچھتایا ہمیشہ غلطی پر جاتا ہے کہ ہو میں نے کیا کر دیا اس انسان کو ارادہ دے کر. کوئی بات، آخرت میں اس کی جزا اور سزا رکھی ہے لیکن اس کو کھلی چھوٹ دی ہے. من شاء فلیؤمن، یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں نا. قرآن حکیم کے اندر وہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا ہے تو سمجھنا نہیں ہے، ثواب کے لیے پڑھنا ہے. اب سمجھنے میں دیر لگ جائے گی، بغیر سمجھے ہم سے پارا پڑ جائیں گے، سمجھنے میں 2-4 رکوع. یہ ہماری سوچ اس نے ہمارے اندر سے انسانیت بھی ختم کر دی. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ.
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہتا ہے کفر کرے وہ کر لے کفر. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوں. یہ تو آخرت کی بات. کمرہ امتحان میں جب اسٹوڈنٹ کو بٹھایا جاتا تو ڈنڈے کے زور پر پیپر حل نہیں کروایا جاتا. جس کا جی چاہتا ہے ایک حرف نہ لکھے، رزلٹ واٹل دن پتہ چل جائے گا. اما شاکرن و اما کفورا. اسی طرح فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، اور جس طور پہ اللہ پاک نے اس کو کریٹ کیا ہے، اس کو انیبل کیا ہے صلاحیتوں کے ساتھ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی بھی اس میں انسٹال کر دیا ہے، فجور بھی اس میں انسٹال کر دیا ہے. بٹن تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا، جس کو تم ایکٹیویٹ کرو گے وہ چل پڑے گا. میں مداخلت نہیں کروں گا کہ ایک بندہ بننا تو متقی چاہتا ہے لیکن اللہ پاک پکڑ کے بیٹھا ہو کہ نہیں بننے دوں. اور انصاف کا تقاضا پھر یہی تھا کہ اگر کوئی کافر بننا چاہتا ہے تو اس کا رستہ چھوڑ دیا جائے. کیوں مجبور کیا جائے اسے اللہ پر ایمان لانے کے لیے؟ اللہ کوئی ایسی گری پڑی چیز ہے کہ جس کے لیے گن پوائنٹ پہ کسی کو کہا جائے کہ اللہ پر ایمان لاؤ؟ یہ تو اللہ کی توہین ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے نبی، اگر سب کو مسلمان بنانا ہوتا تیرے رب نے تو وہ سب کے سب کو بیک وقت مومن بنا لیتا. لا آمنا، یقیناً ایمان لے آتے. من فی الارض، جو بھی زمین پر ہیں، کلہم، سارے، جمیعاً، بیک وقت. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. اے نبی، رب نے مجبور نہیں کیا، تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائے. دعوت دینا ہمارا کام ہے، اور دعوت میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اتمام حجت نہیں کر سکتے. دعوت میں بھی آپ جب اتمام کر دیتے ہیں پھر اگلا اس بات کو نہیں مانتا تو اس نے کفر کیا. لیکن اتمام میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا، چونکہ نبی کو اللہ معصوم بناتا کیوں ہے؟ کہ نبی کا کردار ایک دلیل ہوتی ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، لہذا اتمام ہو جاتا ہے. جو بندہ خود ایک کام کرتا ہے وہ اتمام کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود سگریٹ پیتا ہے وہ بچے کو کیسے کہے گا سگریٹ مت پیا کرو؟ اس کے کہنے سے، جبکہ اس کا عمل دعوت دے رہا ہے سگریٹ نوشی کی. صرف قول سے یہ کہہ دینے سے بیٹے کو کہ تم سگریٹ مت پیو اتمام ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں. یہ تو قول و فعل کا تضاد، اور بندہ فاسق ہے. اگر کسی محدث پہ، کسی راوی پہ کوئی الزام ثابت ہو جائے کہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تھا، وعدہ خلافی کی تھی، اس کے کردار پر جب کوئی داغ لگ جاتا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی. بڑی عجیب بات. حدیث کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ضعیف کیوں ہو گئی ہے بھائی؟ اس میں فلاں بندہ آ گیا. بھائی وہ فلاں بندہ جو ہے اس کی کیا ایک ٹانگ ہے؟ ایک آنکھ ہے؟ اس کو ٹی بی کا مرض ہے؟ اس بندے میں عیب کیا تھا جی؟ جھوٹ بولتے. متہم بالکذب ہے، جھوٹ ثابت بھی نہیں ہوا لیکن الزام کسی نے لگایا، اتہام لگا، بھی ایلیگیشن ہے کہ وہ جھوٹ بولتا. تو اب وہ حدیث آپ نہ مانے، آپ کو کوئی گناہ نہیں. سارا گناہ پلٹ کے کس پر جائے گا؟ اس راوی پر جس نے اپنے جھوٹ سے نبی کی کبھی حدیث کو بھی ضعیف کر دیا. اس کی بجائے وہ نہ روایت کرتا، نہ کسی اور ذریعے سے آ جاتی تو اس پہ عمل ہو جاتا. اب پوری کی پوری امت میں آپ کو پتہ ہے سارے چور ڈاکو بیٹھے ہوں. کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے کرتوت کیسے ہیں؟ ہمارا قول کچھ اور کہتا ہے، ہمارا فعل کچھ اور کہتا ہے. اس کے نتیجے میں
دنیا کے کسی مذہب پر بھی ہمارا اتمام حجت نہیں ہوتا. ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ جی اگر قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اللہ کے نافذ کردہ کو قائم کر دیں، اس کے مطابق حکومت کریں، اس کے مطابق معاشرہ چلائیں، سروں کے اوپر سے بھی کھائیں، پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں. اللہ کا وعدہ ہے نا. لیکن جب یہ ہم آیت دوسروں کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار پہلی بات تو یہ کہ جس ملک میں 99% آپ خود سارے قرآن کو ماننے والے مسلمان ہو، تم تو اس پہ اعتبار کرتے کوئی نہیں. اگر تمہیں اعتبار ہوتا تو قائم نہ کر لیتے. تم تو خود لیے پھرتے ہو کہ کوئی اس کو چکھے. وہ میں نے ڈیٹا میموری جو ہے وہ ریکور کرنی تھی، میرا میموری کارڈ کرپٹ ہو گیا، تو میں نے کسی کو درخواست کی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ شیئر کیا. میں اب میری چھٹی حصہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گڑبڑ ہے، اس میں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لے جائے میرے کمپیوٹر کو. تو میں نے اسے شیئر کیا ساتھیوں کے ساتھ اور میں نے کہا کہ جی یہ آیا ہے، کسی نے بھیجا ہے سافٹ ویئر، تو آپ اس کو پلیز چیک کر کے دیکھیں یہ کرتا کیا ہے. اب جن صاحب نے فوری طور پہ کیا ان کا وہ مائکروسافٹ ہی اڑا کے رکھ دیا اس نے. اچھا انہوں نے فوراً کہا کہ جی اب میں موبائل سے کر رہا ہوں، وہ میرا اڑ گیا، لیپ ٹاپ ہی اڑ گیا اس کی وجہ سے سافٹ ویئر کی طرف سے. میری جان بچ گئی. ہم مسلمان یہ کرتے کہ دوسرے ملکوں والے اسلام کو نافذ کریں، ہم رسک لینے کے لیے تیار نہیں. اور اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام انسانیت ہے. پڑوسی کا خیال رکھو، بیمار کی مدد کرو، غریب کا ہاتھ پکڑو، خوش اسلوبی سے بولو. یہی باتیں کہتا نا. اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں، شیئر کرو، جو بچ جائے کسی کے گھر میں دے دو، ہانڈی میں پلیٹ زیادہ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ازواج کو کہ ہانڈی میں ایک آدھ پلیٹ پانی کی زیادہ ڈال دیا کرو اور کسی کے گھر میں بھیج دیا کرو. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہانڈی کی زکات نکل جاتی ہے، دوسرا اس میں برکت ہو جاتی ہے، کھانے سے صحت بھی ملتی ہے بندے. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو غریب کہاں کوئی رہے گا. لوگ خودکشی کیوں کریں گے؟ لوگوں کے یہاں مسائل کیوں ہوں گے؟ ہم کہتے ڈنڈے سے آپ پڑھائیں گے بھی تو کیا پڑھوائیں گے؟ آپ نماز پڑھا لیں گے. آپ کیا لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سالن شیئر کریں؟ ایسا قانون کوئی دنیا میں کسی مذہب میں بنایا جا سکتا ہے کہ اپنے سالن میں سے لازم آپ پڑوسی کو بھی دو؟ اسلام کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کے اندر جو اس نے انسان بنایا ہے اس صلاحیت کو آواز دیتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کی پہلی شرط یہ کہ تمہیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور تمہارا محبوب ہوا جو خود کھاتا نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کی خاطر کسی کو کھلا دو تو وہ یوں ہی کنسیڈر کرے گا کہ جیسے تم نے اللہ کو کھلایا ہے. حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ پاک تو کھاتا ہی نہیں ہے. کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تمہیں پتا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ آج کھانا میرے پاس پاتا. اللہ پاک نے فرمایا نا. اور یہ کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور ہم وما كنا نطعم المسكين، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. ولا يحاضون على طعام المسكين، یہ مسکینوں کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين. یہ وہاں چونکہ کسی کی مدد کرتے نہیں تھے لہذا آج یہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور کسی کو کھلاتے نہیں تھے لہذا یہاں آج ان کے لیے کھانا ہی کوئی نہیں ہے. کھانا تو یہاں سے بھیجنا پڑے گا. ولا طعام الا من غسلین، ہمارے لیے تو ہمارے پاس تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنمیوں کے زخموں کی پی ہے، اس لیے کہ انہوں نے آگے بھیجا ہی کچھ نہیں. تو
اللہ پاک محبت کا سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے. اب جس کو محبت ہی نہیں ہے وہ اس کو ختم کر بیٹھا. اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہی نہیں ہے، کوئی سوچا سمجھا نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کسی معاہدے پہ انسان دستخط کرتا ہے. ہم نے تو وہ سنبھالی تو ہم مسلمان تھے، اب ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو ہمیں مسلمان رہنا پڑے گا. اگر انکار کرتے ہیں تو مار دیے جائیں گے. لہذا ہمارے اندر ایک فالج کی سی کیفیت ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے، آپ اسے دفنا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کام کوئی نہیں کرتے. ہمارا حال یہی ہے. اسلام کے لیے ہم فالج زدہ قوم بن کر رہ گئے، ایک بوجھ. اس میں جو کچھ بھی اب نیا بلڈ آئے گا، جو سوچ سمجھ کے آئے گا، رشتے ناطے توڑ کے آئے گا، اللہ سے پیار کا رشتہ جوڑ کر آئے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ایکٹیو ہوگا. وہ ہے اسلام کے کام کا. ہم جیسے تو بوجھ ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب لوگوں کو لے کے جاتے ہیں چلے پر یا سروزے پر تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں فضائل کے چرچے ہوتے ہیں اور بندے کے اندر وہ ایکٹیویٹ کر دیتے وہ محبت والا سافٹ ویئر. 3 دن میں داڑھی نکل آتی. جو پہلی تبدیلی آتی وہ یہ آتی. کسی نے کہا نہیں، بس فضائل بیان کیے گئے، اللہ کی محبت والی احادیث بیان کی گئیں اور انسان نے خود سے ہی حرکت میں آ گیا. اس کے اندر سے وہ اصلی والا انسان. ماحول اپنا کام کرتا ہے، سوچ اپنا کام کرتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کے ہم کس کام کے ہیں. ہر مذہب اچھے بندے کو ہنٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھے مل جائے. جیسے کوئی بھی کمپنی اچھا میسن چاہتی ہے، اچھا کاشی لگانے والا چاہتی ہے، اچھا ویلڈر چاہتی ہے، اچھا فورمین چاہتی ہے، اچھا مینیجر چاہتی ہے. مذہب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مذہب بھی اچھے بندے کو ہنٹ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. وہ جو تمہارے جاہلیت میں بندے اچھے تھے نا، اسلام میں بھی وہی اچھے. وہ جو وہاں ایکٹیو تھے وہ یہاں بھی ایکٹیو ہوں گے. وہ جو وہاں سردار تھے وہ یہاں بھی سردار ہوں گے. وہ جو وہاں سپہ سالار تھے وہ یہاں بھی خالد بن ولید ہوں گے، سیف اللہ ہوں گے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اندر لڑنے کی صلاحیت کوئی نہیں تھی اور اسلام نے اس کو پمپ مارا اور وہ تلوار لے کے نکل پڑا. ایسا نہیں. آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے جو اللہ نے سونت دی ہے اپنے دشمنوں پر، اور وہ چلے گئے. ان کو یہ نہیں بڑھا کہ بیٹھو یہاں قرآن حفظ کرو، تم کو فلاں مسجد میں لگا دوں گا. کس کے اندر اور صلاحیت، اور انہوں نے ثابت کی. تو ہم وہ صلاحیت اگر کھو بیٹھے ہیں دبی ہوئی، جس کی وجہ سے کسی بھی مذہب میں انسان اچھا کہلاتا ہے، دیانتدار. آپ دیکھیں دیانت صرف مسلمان سے مطلوب نہیں، انسان سے مطلوب ہے. یعنی آپ اگر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار ہے، یہ ہمیں یہاں مسائل ہوتے ہیں نا ایسے. ابھی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سارے ہی مسلمان ہیں، اس لیے کسی کو کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ وہ بھی کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. جب یہی لوگ باہر جاتے ہیں تو انہیں ایک فرق محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ عیسائی ہے میں مسلمان ہوں، کچھ تو فرق ہوگا نا. ایک ہی ٹیبل پہ دونوں پی رہے ہیں، تو یہ گلاس مسلمان اور وہ گلاس عیسائی ہے، کیا بات ہوئی؟ آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی جس کے پاس گئے آپ اے سی کا کام کروانا ہے گاڑی کا اور وہ سکھ ہے، وہ آپ کہتے ہیں اصلی گیس ڈالوں گا تو یہ پیسے ہیں اور اگر آپ 2 نمبر ڈلوانا چاہتے ہیں تو یہ پیسے.
اب جنہوں نے گاڑی بیچنی ہوتی ہے وہ 2 نمبر ہی ڈلواتے ہیں، مہنگی کیوں ڈلوائیں گے، اگلا روتا رہے گا۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو 1 نمبر کے پیسے دیے اور میں تو جا رہا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے، یہی ٹائم ہوتا ہے نا آپ کا مینٹیننس گاڑی کروانے کا، آپ آفٹرنون جاتے ہیں ڈیوٹی کے بعد تو آپ کی مغرب عشاء مصفہ میں گزر جاتی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سکھ نے پیسے لیے اصلی گیس کے تو یہ پیچھے اصلی گیس ہی ڈالے گا۔ وہ کس نے یقین دلایا آپ کو؟ وہ مسلمان تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانیت کا جوہر ہے، یہ کسی مذہب کی جارہ داری نہیں ہے۔ انسانیت ہر انسان میں ہونی چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ۔ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کسی مذہب کے کام کا نہیں ہے، اس مذہب کے لیے بدنامی کا باعث ہے، جیسا کہ ہم ہیں۔ اور آج کل تو امیج جو ہے وہ میٹر کرتا ہے آپ کے الفاظ پر۔ ایکشن آف اے مین سپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز۔ دنیا کے سامنے ہم جو اسلام کا نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ یا تو یہ ہے کہ ہم گردنیں کاٹ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، یا 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو آپ یہاں بھروسہ کرتے ہیں، دکاندار آپ جاتے ہیں، ہر دوسرا دکاندار یہاں پہ ایون کے ملے باری ہے تو مسلمان بھی ہیں ان میں، عیسائی بھی ہیں ان میں، اور ہندو ملے باری بھی ہیں۔ آپ ان سے دیانت کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ دیانت، یہ سچ بولنا، یہ پورا تولنا، یہ انسانی اوصاف ہیں، اسلامی نہیں، انسانی اوصاف ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا ہر انسان کے اندر ایسے بھی ہیں۔ ہندو جنہوں نے مسلمان بچوں کو جو فسادات میں بچ گئے چھپا لیا اور پھر ان کو پالا، رحم دل۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اکثریتی ہندوستان کے اندر کہ جنہوں نے کوئی ہندو بچہ اپنے علاقے میں بچا لیا، فسادات میں چھپا لیا اور پھر اس کو پالا، ماں باپ اس کے مارے گئے، انہوں نے پالا اس کو، اور وہ بچہ مسلمان ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا۔ یہاں وہ صاحب تشریف لائے تھے عبداللہ صاحب، اسی طرح وہ ایک رکشے والے نے ان کو بچا لیا اور پالا، اور وہ بندہ حافظ قرآن، آج اس نے کچھ 4-5 مدرسے بنائے ہوئے، تو اس رکشے والا وہ فوت ہو گیا، اس کو صدقہ جاریہ اس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رحم دلی انسانی وصف ہے، اسلامی نہیں۔ 1% صرف باقی ہے، باقی سب کچھ انسانیت کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی۔ مطعم ابن عدی اگرچہ مسلمان نہیں ہوا، اس کے بیٹے مسلمان ہوئے، لیکن جب حضور طائف سے واپس آئے اور چونکہ آپ کی امیونٹی ختم ہو چکی تھی حرم کی حدود سے نکلنے کے بعد، اور ابو طالب کے بعد ابو لہب سردار بنا تھا بنو ہاشم کا، اور اس نے آپ کا خون ہدر قرار دے دیا تھا کہ میری طرف سے کوئی بھی محمد کو مار دے ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ اس صورت میں آپ نے 3 آدمیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ میں مکے میں لے چلو، اس لیے کہ جب مکے میں داخل ہو جائے بندہ اور طواف کر لے تو پھر وہ وہاں محفوظ ہو جاتا تھا، حرمت اس کی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی تھی، ادروائز نہیں۔ تو 2 نے تو جواب دے دیا۔ مطعم ابن عدی اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ آیا، اور یہ مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہوئی تھی حضور سے پہلے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور دے رہے تھے ان پر کہ آپ رخصتی کر لیں۔ آپ فجر کے بعد جب حضور کا رشتہ مانگا گیا، حضور نے اس عورت سے یہ کہا کہ مجھے بچیوں کے لیے ماں چاہیے، میں تو تبلیغ میں ہوتا ہوں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، چھوٹی بچی ہیں تو ان کو سنبھالنے والی چاہیے۔ تو اس نے کہا 2 ہیں، ایک تو کنواری ہے اور ایک شادی شدہ ہے، یعنی طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیوہ کون سی ہے اور کنواری کون سی ہے؟ تو ان کا جی ابو بکر والی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ ابو بکر کے گھر رشتہ ڈال دو۔ تو حضور نے کیا سوال کیا تھا؟ بچوں کے لیے ماں چاہیے، بچیوں کے لیے ماں چاہیے۔ تو اگر اس عورت نے 6 سال کی بچی حضور کو سجیسٹ کی تھی بچیوں کے لیے ماں بنانے کے لیے، تو یہ تو حضور کے ساتھ مذاق ہو گئے، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا تھا؟
کہ بچیوں کی عمر سے چھوٹی ماں ان کو دے دی جائے. کوئی عقل نام کی چیز بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ حضور کو تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی حضور کے تقدس میں انہوں نے 6 سال کی دے دی. وہ جبیر ابن مطعم کو دی ہوئی ہے. تو جب ملا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی لگتی ہے، یعنی میں حضور کا بھائی ہوں. منہ بولا بھائی. تو چونکہ عربوں میں جس کو منہ سے کہہ دیا جاتا تھا بیٹا، وہ بیٹا کنسیڈر ہوتا تھا، بھائی کہہ دیا بھائی کنسیڈر ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ منہ بولا بھائی ہے، یہ حقیقی نہیں. تو ان کا پھر میں نے رشتہ دیا ہوا، مجھے پہلے ان کو فائنل کرنے دیں، اگر وہ رخصتی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو دے دیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح صبح گئے اور جا اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ناشتہ تیار کر رہی تھی. تو آپ نے بات شروع کی اور کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید مجھے ہجرت کرنی پڑے، تو میں آپ لوگوں کی امانت ہے، یہ رخصت کر لیں، میں اسے کہاں گھسیٹتا پھروں گا. اب 6 سال کی بچی سے کون تنگ ہوتا ہے؟ تو اس کی یعنی مطعم ابن عدی کے بولنے سے پہلے اس کی بیوی بولی اور اس نے کہا ہاں تمہاری بیٹی کو ہم بیاہ کے لیں اور ہمارے بیٹے کو بھی مرتد کر دے. وہ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تبلیغ میں کافی ایکٹیو تھی. 17ویں نمبر پر یہ ان کی بہن اسما مسلمان ہوئی تھی، 18ویں پر یہ مسلمان ہوئی تھی، 40ویں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تھے. تو شادی کے قابل تھیں تب پیغام دیا گیا تھا. تو یہ مطعم ابن عدی آیا 6 بیٹے لے کے، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، میں نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا. آپ نے فرمایا ایسے نہیں، مجھے باہر سے آ کے لے کے جاؤ، رستے میں اگر کسی نے مار دیا تو. یہ گئے، انہوں نے جا اسلحہ پہنا اور جا کے باپ بیٹوں نے طواف شروع کیا. تو ان کو دیکھا کہ یہ مسلح ہیں، تو اپنی روایت کے مطابق انہیں پتہ چل گیا یہ کسی کو پناہ دینا چاہتے ہیں. تو ابو جہل بھی ساتھ طواف کر رہا تھا، اس لیے کہ جو بھی بندہ حرم میں آتا تھا تو تحیت المسجد جو حرم کا تھا وہ طواف تھا. یہ گھر تو ان کے چھوٹے ہوتے تھے، یہ آ کے مجلس کے طور پہ استعمال کرتے تھے حرم کو. وہ کھلا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کے یہاں ٹولی بیٹھی ہے، وہاں ٹولی بیٹھی ہے. تو یہ آ کے سب سے پہلے طواف کرتے تھے. تو طواف کے دوران ابو جہل نے دیکھا، انہوں نے کہا کسی کو پناہ دے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. یہ پھر حضور کو لے کر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اس احسان کو اچھے لفظوں سے یاد کیا. غزوہ بدر کے 70 قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر ان بدبودار لوگوں کو چھوڑ دیتا. اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے مطعم ابن عدی کے لیے. یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن انسان تھا. مسلمان ابو جہل بھی نہیں ہوا لیکن اس میں انسانیت کوئی نہیں تھی. تو جو مطعم ابن عدی کے بیٹے مسلمان ہو چکے تھے ان کا سینہ کتنا پھولا ہوگا جب نبی نے یہ الفاظ کہے ہوں گے کہ ہمارے باپ کی کسی اچھائی کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، لہذا وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ اچھائی ان میں بھی پائی جائے. یمن سے ایک وفد آیا، اس میں ایک بچہ تھا 17-18 سال کا، ٹین ایجر تھا. تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی اس بچے کی. ایک سردار آیا، آپ نے اس کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ اللہ کو تیرے اندر 2 خصوصیات ایسی ہیں بہت پسند ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول وہ کسبی ہیں یا وہبی ہیں؟ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں یا میں نے پیدا کی ہیں، کمائی ہیں؟ کہا تیرے اندر اللہ نے رکھی ہیں حلم اور تدبر. تو جو بھی کام کرتا بڑا سوچ سمجھ کے کرتا، جذبات میں نہیں کرتا. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم سوچو سمجھو. ہم تو اصل میں کبھی ہم پہ وہ لمحہ گزرا ہی نہیں ہے. جب یہ کیفیت گزرتی ہے بندے کو سوچ سمجھ کے مسلمان ہونا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں جب جماعت کی تاسیس ہوئی اور سب نے کلمہ پڑھا تجدید ایمان کی کہ آج ہم آبائی دین سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوچ سمجھ کر خود مسلمان ہو رہے ہیں. ہمیں ہر سودا منظور ہے، جان دینی پڑے دیں گے ہم. لہذا اسی بندے کو جب سزائے موت سنائی گئی ہے تو جس صبح انہیں کو پھانسی دینی تھی رات کو خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. کوٹلی کے چوکیدار کہتے زندگی میں پہلا پھانسی کا قیدی دیکھا. قیدی جسے صبح پھانسی ہونے ساری رات تو اس کی گھگی بندی رہتی ہے رو رو کے. تو خود سوچ سمجھ کے مسلمان ہونا کہ مسلمانی میں لگتا کیا ہے، مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی سودا منظور ہے، مسلمان ہو جائے.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تم سے ساری چیزیں اختیار دیا ہے اور کہا کہ میرے فیصلے کے مطابق استعمال کرو گے، ارادہ دیا ہے کہا میرے مشورے سے استعمال کرو گے تو جنت دوں گا۔ ضرورتوں پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی انسان کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ حرام کام ہے آپ مجبور ہو گئے ہیں کرنے پر، سب سے پہلے اس کی کنسیشن کے بارے میں اللہ سوچے گا کہ میرا بندہ مجبور ہے۔ کچھ لوگ تھے جو اپنی لانڈی مزدور جو غلام تھے ان کو تو مزدوری پہ بھیج دیتے نا، جیسے آج کل کمپنیاں سپلائی والی وہ مزدور کرائے پہ دے دیتی ہیں، خود 2000 درہم ان کا لیتی ہیں، ان کو 600 دیتی ہیں، تو غلاموں کو تو وہ 600 بھی نہیں ملتا تھا، روٹی ملتی تھی، تو وہ غلام زیادہ لیتے تھے، خریدتے تھے، وہ ٹول آف انکم ہوتا تھا ان کے پاس، اور وہ اس کو دیہڑی پہ دے دیتے تھے، کھیتوں میں دے دیتے تھے، کسی کو کٹائی کے لیے چاہیے کہتے یار 2 غلام دینا، وہ دے دیتے تھے، ریٹ مقرر کر لیتے تھے۔ کوئی تجارتی قافلے پہ جا رہا ہے، رستے میں اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بندہ جو کہے یار 2 غلام دینا، وہ دے دیتے تھے کرائے پہ، وہ رینٹ کار کی طرح رینٹ سلیو سروس تھی۔ اب لونڈیوں کا کیا کریں، وہ لونڈیوں سے پیشہ کرواتے تھے۔ فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یاد رکھو اگر تم نے انہیں بدکاری پر مجبور کیا تو اللہ ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے تو وہ غفور رحیم ہے، ان کے کھاتے میں بدکاری نہیں لکھی جائے گی، وہ تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ یہ عبداللہ ابن ابی صاحب یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو انسان اچھا انسان ہوگا، آپ دیکھیں میں پہلے بھی مثال دے چکا، اچھا اگر پھل ہوگا، اچھی سبزی ہوگی، تو مارکیٹ پہ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہندو عورت کا بھی ہاتھ اسی کی طرف اٹھتا ہے، مسلمان عورت کا برقعے والی کا بھی ہاتھ اسی کی طرف اٹھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ آپ کے اندر انسانیت ہوگی تو ہر مذہب یہ کوشش کرے گا کہ یہ بندہ مجھے مل جائے۔ ہم اپنے ہی مذہب کے لیے اگر شرمندگی کا باعث ہوں گے تو دوسروں کے ہم کس کام کے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔